السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے اور آج درس تصوف کی 5ویں نشست ہے۔ سامعین کرام، ہم تصوف کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم تصوف کی اہمیت اور فرضیت پر بات کریں گے۔ حضور شیخ الاسلام، شیخ الحدیث و شیخ القرآن سیدی و مرشدی پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک کی کتاب مفتاح السلوک، اس کا درس ہم دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی اہمیت، علماء و صوفیاء فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع، خوف خدا، اخلاص، احسان، زہد و توکل، شوق و ذوق اور خشوع نصیب ہو جائے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو، خشیہ الہی نصیب ہو، اللہ کی ذات پر توکل نصیب ہو۔ تو یہ جو تصوف ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اتباع رسول نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات کا ڈر نصیب ہو جائے۔ تصوف قرآن و حدیث اور اسلام سے الگ چیز نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے، یہ جو صوفیاء کی تعلیم ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث سے الگ چیز ہے، کوئی ایک الگ نئی چیز ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ قرآن و حدیث سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، اور تصوف کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے تابع ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کا اصل مقصد دین کی تکمیل اور ان کیفیات کو حاصل کرنا ہے جن کو قرآن و سنت نے کمال ایمان و اسلام کی ضروری شرط قرار دیا ہے۔ یعنی تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں سے قرآن و حدیث کی اور سنت کے کمال ایمان و اسلام کی ضروری شرط جو ہے وہ حاصل کرنا اس کا مقصود ہے۔ اور آپ مزید آگے فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی مومن کی محبت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر مومن کسی شخص سے محبت کرتا ہے، کسی چیز سے محبت کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی محبت کار فرما ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء سے ہمیں جو محبت و عقیدت ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ محبوب خدا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سے بھی اور بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی جو ہمیں محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور تو محبوب خدا ہے، اور ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تمام محبتیں اسی عظیم محبت کے تابع ہیں۔ یعنی جتنی بھی محبتیں ہیں کائنات کے اندر، وہ کسی شخص سے ہو، کسی چیز سے ہو، ساری محبتیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہی اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبا للہ و بغضا للہ، کسی سے محبت کرو، دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور اگر کسی سے عداوت رکھو، دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان کی حلاوت پائے گا جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ یعنی ایمان کی حلاوت وہ پائے گا، اس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام محبتوں کے اوپر زیادہ ہوگی، غالب ہوگی۔ تو فرمایا اسے اللہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی آدمی سے محبت صرف خدا کے لیے کرے گا، یعنی دنیا کی کوئی غرض مطلوب نہ ہوگی۔ تو ایماندار آدمی کی ایک صفت حضور نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کی ذات کے لیے کرے گا، دنیا کی کوئی غرض اس سے
مطلوب نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ ہمیں اپنے اولیاء سے تعلق رکھنے والا بنا دے اور تیرے عاشق سے ہم محبت رکھیں۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں سے، اپنے اولیاء سے محبت رکھنے والا بنا دے، اور اپنے عاشقین سے ہمیں محبت رکھنے والا بنا دے، جو تیرے عاشق ہیں ہم ان سے محبت کریں۔ یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا موجود ہے۔ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوبوں کی محبت مانگتا ہوں۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، آپ کی یہ دعا ہے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ تجھ سے بھی محبت کروں اور تیرے ان بندوں سے بھی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ محبت کا مقام قلب ہے، یعنی جو انسان کا قلب ہے، دل ہے، یہ محبت کا مقام ہے، اور یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے۔ محبت بھی جو ہے یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے، کسی سے محبت کا ہو جانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ انسان کے اندر ایک محبت کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ سچے ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، دلوں پر کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور آگے آپ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھنے والے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ بھی قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، جو صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اس کو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے، اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، دل لرز جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں، اور ان کے وجودوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ فقط اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مومنین کاملین کی باطنی کیفیات و صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف اسی کو کہتے ہیں، یہی اسی کیفیات کی تعلیم کو، اسی کیفیات کو تصوف کہتے ہیں، جس کی صوفیاء کرام تعلیم دیا کرتے ہیں۔ صوفی یہی کہتے ہیں، اولیاء یہ ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی محبت کے ساتھ اس طرح منور کر لو کہ اپنے محبوب، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی محبت آپ کے دل میں پیدا نہ ہو۔ اسی کو صوفی تعلیم دیتے ہیں، اور یہی صوفیاء کرام جو ہے وہ لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ عارفین فرماتے ہیں یہ آیت اوصاف و سالکین کی جامع ہے، یعنی یہ جتنے بھی صوفیاء ہیں، سالکین لوگ ہیں، اللہ کے راہ کے مسافر ہیں، اللہ کی قربت کے مسافر ہیں، یہ آیت مبارکہ ان کی جامع ہے۔ یہ تمام ان کی صفات جو ہیں وہ اس کے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے سہم جاتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں، ان کے اوپر خشیہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے، اور یہ خوف محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے ان کے اندر خوف پیدا ہو، نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں وہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت ہم سے پھر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق اس ذات سے ٹوٹ نہ جائے، تو وہ محبوب کی محبت میں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، محبوب کی محبت میں ہر وقت لرزتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ کامل مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کے ایمان
قوت اور نور میں ترقی پاتے ہیں۔ ایسا شرح سطر نصیب ہوتا ہے، اعمال صالحہ ان کی عادت بن جاتی ہے، یعنی اس نور کی وجہ سے نیکی کی کاموں سے ان کو رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور ان کا تعلق ان کی طبیعت میں یہ ڈھل جاتی ہے اچھائی، اور برائی سے ان کو سخت نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے اس مقام کو حلاوت ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تیسری صفت مومنین کاملین کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عارف باللہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا ہاتھ بڑے سانپ کے منہ میں کیوں نہ ہو پھر بھی تم اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ جب اللہ کے بندے ان صفات الہیہ کا اور جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اس سے متصف ہو جاتے ہیں تو ان کا ظاہر و باطن درست ہو جاتا ہے، یعنی انہیں ظاہری طور پر بھی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، ان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کو باطنی پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے، دل انوار سے معمور ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہو جاتا ہے اور ان کا باطن بھی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی تصوف کی اہمیت کہ تصوف ضروری کیوں ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کو تصوف کے بغیر، باطنی صفائی کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر خشیہ الہی حاصل نہیں ہوتا، اور جب تک انسان کے دل میں اللہ کی ذات کی محبت پیدا نہ ہو نہ اس کو عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو تصوف اس لیے ضروری ہے، اور یہ تصوف قرآنی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع ہے۔ جب ایسے تصوف پر سالک چلتا ہے اور ایسی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو بھی نور سے منور کر دیتا ہے، اس کے باطن کو بھی نور سے منور کر دیتا ہے، اور وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسے اولیاء کاملین صوفیاء کرام کی محبت و صحبت عطا فرمائے کہ جن کی صحبتیں اللہ کی یاد عطا کرتی ہیں۔ وما توفیقی